بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، بات آج یہ کریں گے کہ یہ کلپ دیکھیں پہلے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ جو واقعہ ہوا ہے، مجھے طالبان اپنے ساتھ ڈی خان ٹانک روڈ سے یہاں پر لائے ہیں، جو کہ جنگل بھی ہے اور حالت جنگ بھی ہے۔ ان کو اپنی کچھ مطالبات ہیں ان کی کہ جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے میری رہائی ممکن نہیں۔ گھر والوں سے بھی یہی ہوا ہے کہ میں بالکل خیریت سے ہوں، لیکن جب تک ان کی مطالبات پورے نہیں ہوتے میری رہائی نہیں ہو سکتی۔ تو آنریبل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ خیبر پختونخوا گورنمنٹ، خیبر پختونخوا گورنمنٹ آف پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، ان سے مطالبہ ہے، ریکویسٹ ہے کہ ان کے مطالبات جلد سے جلد پورے کریں اور میری رہائی کو ممکن بنائیں۔ والسلام۔ جی، تو یہ شکر اللہ مروت صاحب ہیں، جج صاحب، جو آپ نے سنا تھا ٹانک سے اغوا ہو گئے ہیں۔ جج صاحب ہمارے ججز بڑے کام آج کل کر رہے ہیں، کبھی 6 ججز مل کے لیٹر لکھ دیتے ہیں، کبھی ججز کچھ کرتے ہیں، کبھی ججز صورت کاری کرتے ہیں۔ ایک وہ بابر سٹار جج ہے، وہ مکمل وہ عمران رول کا آدھے بنا ہوا ہے اور مکمل صورتیں فراہم کر رہا ہے، اور خود وہ امریکن نیشنل ہے۔ اس کا امریکن نیشنل کا چل رہا ہے چکر سارا، وہ بھی اپنا سن لیا ہوگا۔ بہرحال پہلے اس جج کی بات کر لیں۔ یہ جج صاحب اغوا جاتے ہیں، ان کے جو سیکورٹی گارڈ ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو گاڑی سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ 40 میل وہ ڈرائیو ہوتی ہے گاڑی، اس کو جنگل میں پہنچتے ہیں، جنگل میں پہنچ کے یہ والا کلپ چھوڑتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، گاڑی کو آگ لگتی ہے وہاں پہ بتاتے ہیں کہ مجھے طالبان لے آئے ہیں۔ اب دوستو، طالبان کون ہے؟ طالبان تو ان کا علاق ہے، طالبان تو ان کی کمپینی چلا رہے ہیں۔ یہ جو ایک ہماری جن کی ادھر حکومت ہے، یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال بن گئی۔ جب انہوں نے مطالبات کیے، مطالبات میں جو سب سے اہم مطالبہ تھا وہ بڑا خطرناک تھا، وہاں سے ساری کلی کھل جاتی ہے۔ مطالبہ بہت سارے ادھر ادھر مطالبات تھے، جیسے کہ کیسز وغیرہ طالبان کے ڈراپ کرنا، یہ کرنا، فلاں بندے کو آزاد کرنا، جیلوں سے لوگ چھوڑنے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک بہت بڑا مطالبہ تھا، وہ تھا عمران خان صاحب کو رہا کرنا۔ اگر رہائی نہیں ہو سکتی تو ان کو شفٹ کر دیں کے پی کے میں، کے پی کے کسی جیل میں شفٹ کر دیں۔ یہ بہت بڑا مطالبہ تھا۔ اب کے پی کے میں وہ ان کی حکومت ہے، گنڈا پور شہد والا اس کی حکومت ہے۔ وہ تو اتنا بدبودار بندہ ہے کہ اس کے اوپر جتنی بات بھی کی جائے اس لیے کام ہے۔ اب آپ اسٹوری کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ وہ گنڈا پور کھڑا ہوتا ہے، وہ اچھا بلا سر جھکا کے چلتے چلتے ایک دم اسے یاد آتا ہے، وہ پہلے مریم نواز کے خلاف بیان بازی داغنا شروع کر دیتا ہے، فرمائشی تو سوال پہ۔ اس کے بعد وہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں ایز اے وہ چیف منسٹر کے پی کے میں اعلان کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی کیا تھا، آپ نے میرے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی تھی، میں ادھر بول رہا ہوں آپ کو کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، قبضہ نہیں خالی کر لیں گے، ہم عمران خان کو بھی وہاں سے آزاد کروا کے لے آئیں گے۔ اندازہ کریں دوستو، یہ کام کون سے ٹرولر اور کون سی ملک دشمن مسلسل کری جا رہے ہیں، اور ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ حیرانگی کی یہ بات ہے، ان کو روکنے والا نہیں ہے، لیکن انڈرسٹینڈ کرنے والے بہت ہیں۔ جیسے صاحب جب بغوا ہو گئے، یہ سارے ڈرامے ہو گئے، بیان بازی ہو گئی، تو مطالبات نے ساری کری کھول دی۔ مطالبات میں ہر چیز سامنے آ گئی کہ یہ کہاں سے جج صاحب کو آزاد کروایا جانا ہے۔ اب ڈر یہ بھی تھا کہ ان کو بارڈر نہ کراس کروا لیں۔ جب وہ ساری بات کو غور کر لیا جاتا تھا کہ کہاں سے یہ چل رہا ہے، کہاں پہ یہ اس کے بتانے بانے ہیں، کہاں پہ اس کی چابی ہے، اس کو پھر میسج دیا جاتا ہے۔ کس کو؟ جس نے سب سے پہلے بیانات دیے تھے، جج صاحب تو بعد میں اغوا ہوئے تھے، اس کو پھر میسج دیا جاتا تھا کہ بھئی یہ آپ دو کام نہیں کر سکتے، یا تو آپ حکومت کر لو یا پھر حکومت کے ساتھ ٹکر لے لو۔ اگر آپ نے ٹکر لینی ہے وفاق کے ساتھ تو پھر آپ حکومت ایک دن نہیں کر سکتے۔ آپ کا پورا بندوبست ہمارے پاس ہے، ادھر گورنر راج لگے گا، ابھی لگے گا، اور آپریشن بھی ہوگا۔ اگر جج صاحب کو آزاد کروانا ہے تو گورنر راج میں آزاد کروائیں گے ہم۔ اگر فورسز استعمال کرنی ہے تو فورسز استعمال کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کی حکومت ختم کریں۔ تو اگر ان کو ہم نے آزاد کروانا ہے تو فورسز پھر استعمال کرنی پڑیں گی راتوں رات۔ وہ جج صاحب کے میں نے آپ کو کلپ دکھایا نا، یہ کلپ، اس کلپ کو جج صاحب نے بھی چھوڑا ہے، اور یہ بھی لوگوں کے فونوں تک پہنچ گئی ہے۔ جج صاحب آزاد بھی ہو گئے، جج صاحب بازیاب بھی ہو گئے، جج صاحب مطلب کہ پتہ نہیں چلا، امن فرن سارا ٹھیک ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کب تک یہ ٹرولر، یہ سارا کچھ کرنے والے کب تک یہ لگے رہیں گے، اور کب تک یہ ساری ایجنسیاں، سارے ادارے خاموشی سے بیٹھے رہیں گے۔ لوگ اٹھا کے سیدھی بات کر دیتے ہیں ایجنسیوں پہ، لوگ اٹھا کے سیدھی بات کر دیتے ہیں، جبکہ ایک بات واضح ہے، ایک بات آپ کے سامنے ہے کہ جو 3 سال 7 مہینے حکومت کی اس بندے نے، اور اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، اس کے صورتکار جو اس کو لے کے آئے تھے، یہ جو صورتکاری ابھی بھی کر رہے ہیں، انہوں نے، میں بار بار ادھر کہتا ہوں کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ ایک کام انہوں نے بہت زیادہ کیا،
وہ یہ کیا کہ ہر محکمے میں جو بھی پاور والے وہ ہیں عہدے ہیں، جس عہدے پہ بیٹھ کے بندہ کچھ تبدیلی کر سکتا ہے، وہ تبدیلی والے عہدے سارے ان لوگوں نے اپنے لوگ بٹھا دیے۔ کون بٹھا دیے؟ عمرانڈوز اور قادیانڈوز، اور وہ سارے پہلے بہت بڑے ہوئے تھے، اور ان کی صورت کاری کی انہوں نے صورت کاری کی، وہ ان کی صورت کاری کر رہے ہیں۔ ججز جو ایسے چور راستے سے داخل کیے گئے تھے، ان کو آپ کے سامنے وہ ججز سارے کیا کر رہے ہیں؟ صورت کاری کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے صورت کاری سے لی ہوئی ہے، وصول کی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے وصول کیا تو یہ بھی واپس لے رہے ہیں، گیو اینڈ ٹیک ہے نا دنیا کا نام۔ بہرحال اس بات کو ادھر ختم کرتے ہیں، اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو میرے دوستوں، کل ایک بڑا اہم کیس سپریم کورٹ میں لگا، 5 ججز بیٹھے اور اس کے اوپر بات چیت چل رہی تھی۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو عمرانڈوز ہیں، قادیانڈوز ہوں، وہ جج بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، اس کی وہ کہاں سے پکڑے تھے؟ وہ اپنی لاجک سے پکڑے تھے۔ جس قسم کی وہ لاجک سے ہیں نا، وہاں سے وہ قابو ہو جاتے ہیں۔ تو کل کیس چل رہا تھا، اس کے اندر 6 ججز کا ذکر آ گیا۔ کس نے کیا؟ وہ اطہر من اللہ نے۔ اطہر من اللہ کو، جیسا کہ میں آپ کو کئی دفعہ عرض کیا، میں جج نہیں مانتا۔ وہ ایک عمرانڈو ہے، قادیانڈو ہے، اس کے فیصلے بولتے ہیں، اس کے فیصلے بتاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے جو دوست کہہ لیں یا دشمن کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، اس وقت پاکستان کے اوپر تبرے کر رہے ہیں پوری دنیا میں بیٹھ کے، پاکستان کے ایجنسیز پہ، پاکستان کے اداروں پہ جو گالیاں بک رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، آپ شہباز گل سے وہ شاد اکبر اور پتہ نہیں کون، موہت پیرزادہ، آپ گنتے رہیں، یہ جتنے لوگ باہر بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں نا، وہ اصل میں اطہر من اللہ کر رہا ہے۔ کیسے؟ ان کی صورت کاری پاکستان سے فرار ہونے میں سب کی اطہر من اللہ صاحب نے کی، اور اتنی صورت کاری کی کہ کھل کھلا کی۔ کل جب 6 ججز کا ذکر آیا تو ذکر بھی انہوں نے کیا، بار بار کیا، اور ثابت کرنے کی کوشش کی، لاجک کیسے دے رہے ہیں، آپ اندازہ کریں، آپ وہاں سے آپ سمجھ جائیں گے سیاست کیسی کر رہے تھے وہ۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ جی یہ پہلے جب ہوا تھا 2018 میں 17 میں کس کی حکومت تھی؟ وہ جی نون لیگ کی، اور آج کس کی ہے؟ آج بھی مداخلت ہو رہی ہے، تو آج کی مداخلت وہ مان رہے ہیں اور پہلے والی مان رہے ہیں، اور جو ساری اصل مداخلت ہوئی وہ کہتے ہیں وہ مداخلت نہیں تھی۔ یہ جج ہے، ابھی کیس نہیں سنا، وہ فیصلہ بھی سنا رہا ہے، وہ اس کو مداخلت نہیں مان رہا کہ جو شمیم جج تھا جو لیٹر لے کے آیا تھا، تو اس کو کیسے انہوں نے بگایا، کیسے اس کو دھمکایا، کیسے اس کو زمین اس کے لیے تنگ کی، اور کہا کہ جی کوئی صورت کاری نہیں ہے۔ ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ ساری کی ساری حکومت ایک پیج پہ چلتی رہی، ایک پیج کو مداخلت کہتے ہیں۔ ایک پیج پہ چلنے والے کہہ رہے تھے کہ ہاں جی ہم ایک پیج ہیں، اور یہی فوج تھی جس فوج کو گالیاں بک رہے ہیں۔ جب ہم کی کچھ بات کرتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ انڈیا کی فوج نہیں، یہ پاکستان کی فوج ہے، ہاں جی ہم ایک پیج پہ ہیں، بڑے فخر سے کہتے تھے۔ مداخلت وہ آپ ادھر ہائی کورٹ کے اطہر من اللہ صاحب اب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، آپ خود بڑے بار بار کل بتا رہے تھے آپ چیف جسٹس تھے، ہاں جی اب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ آپ نے رات کو 12 بجے عدالتیں کھول دیں، جو آپ جس کو سہولت کاری کی وہ آج تک پہنچتا ہے کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کس کے حکم سے کھولی؟ آپ نے سہولت کاری کی کس کے دباؤ میں کی؟ وہ بھی بتائیں ذرا پلیز۔ کہ آپ کو فوج نے کہا تھا، آپ کو کسی ایجنسی نے کہا تھا کہ رات کو آپ کو سوئے ہوئے ویسے ہی خواب آ گیا کہ آپ نے آ کے عدالتیں کھول دی؟ یہ بھی بتائیں کہ وہ کس کی مداخلت تھی۔ پھر اطہر من اللہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ ہی کے کورٹ کا، آپ ہی کے وہ ہائی کورٹ کا ایک جج جس کا نام ہے صدیقی صاحب، جانتے ہوں گے آپ، وہ کس کی مداخلت تھی؟ اس کو باہر نکالنے کی، اس کے خلاف ریفرنس دینے کی، اس کو نوکری سے نکالنے کی، جو اب بحال ہو گیا۔ جس دن وہ بحال ہوا تھا اس دن آپ کو تو ویسے ہی ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا، لیکن اب آپ لوگ بہت ٹویٹ ہے۔ پھر آپ یہ بتائیں اطہر من اللہ صاحب کہ آپ کے کورٹ کے اندر جو کیسز لگتے تھے اور جو آپ کے مارکس ہوتے تھے، آج تک جو آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ کے کورٹس کے اندر لوگوں نے آ کے یہاں تک کہا کہ گڈ ٹو سی یو، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ادھر۔ آپ کے کورٹ سے تھے نا، آپ کے وہ جانشین تھے، وہ بڑے تھے۔ تو مداخلت، آپ کو کوئی پتہ نہیں مداخلت ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کون سی مداخلت کو آپ مداخلت مانتے ہیں اور کون سی مداخلت کو آپ نہیں مداخلت مانتے ہیں۔ وہی حساب ہے نا جو آپ کا عمران خان کہتا ہے کہ صورت کاری فوج مجھے کرے تو ٹھیک ہے، کسی اور کو کرے تو وہ صورت کاری ہے۔ ان لاجک سے آپ آ کے پکڑے جاتے ہو۔ پھر آپ نے وہ اس کا بابر ستار کا بھی ذکر کر دیا۔ اب بابر ستار پہ جو الزام لگے ہیں وہ تو اس نے خود ایکسیپٹ کر لی ہیں، اس نے تو خود لکھ کے دے دیا کہ ہاں جی یہ ساری باتیں صحیح ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ شرم سے ڈوب مرتے، آپ اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب جو آپ کمانڈر ہیں، یہ جو آپ کا ہے نا چیف، جو کہتے ہیں سپریم کورٹ، اس کے آپ کمانڈر ہیں، اور یہ آپ کے وہ فوجی ہیں۔ ایسی فوج سے لا
وہ کیا کہتے ہیں لا کی ہمارے قانون کی پاسداری کی جنگ نہیں لڑ سکتے. یہ عمران ڈوز اور قادیان ڈوز جب تک پاس نہیں ان کو کلیئر نہیں کریں گے جو اداروں میں گھسیڑے گئے ہیں میرے خیال میں ویسٹ آف ٹائم ہے. بہرحال لگے رہے ہم بھی دیکھتے رہیں گے. بہرحال اطہر من اللہ صاحب آپ کے اوپر باتیں کرنے کو ہمارے پاس بہت ہیں. آپ کو شرم نہیں آ رہی. ہم پھر بھی اس لیے لحاظ کر رہے ہیں کہ جو جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں اس سیٹ کا لحاظ کر رہے ہیں, ورنہ آپ لحاظ کے قابل نہیں ہیں. نہ ہی آپ نے پاکستان کو کسی قابل چھوڑا. یہ پاکستان یہاں تک پہنچا نا ججز کی وجہ سے پہنچا, اور آپ جیسے ججز کی وجہ سے پہنچا. آپ جیسے جو گھٹیا قسم کے اور جو عمران ڈو اور قادیان ڈوز ہیں آپ کی وجہ سے پاکستان یہاں پہ پہنچا, اور آپ کو ابھی تک شرم نہیں آ رہی. یہ پاکستان کو جو لوگ اب بھی سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی پٹری پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اب بھی ان کے خلاف ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں, اور جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کی اب صورت کاری کر رہے ہیں. آپ کس وہ سائڈ پہ کھڑے ہیں, کس ٹیم میں کھڑے ہیں؟ آپ پاکستان کو تباہ کرنے والی ٹیم میں کھڑے ہیں. بہرحال دوستوں ان سب پہ باتیں کرتے رہیں گے, ایسے ٹاپک لاتے رہیں گے, گپ شپ ہوتی رہے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.